توبہ کا ایک وقت تو وہ ہے کہ جب بندہ جوان ہوتا ہے، اور ایک وقت وہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے۔ بچے نے تو توبہ کرنی نہیں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی گناہ ثواب ہی نہیں ہے، وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے۔ جب بالغ ہوگا تو پھر ہی اس کے اوپر شریعت لاگو ہوگی۔ اور جو بالغ جوان ہوتا ہے، بالغ انسان، اس کی جوانی کا عالم ہوتا ہے۔ اور جو جوانی ہے نا، جوانی ہی بندے کو رستے سے بھٹکاتی ہے۔ اس کی صلاحیتیں جوان ہوتی ہیں، دیکھنے کی حس ہے تو مضبوط ہے، پکڑنے کی حس ہے تو مضبوط ہے، دانت ہیں تو کام کرتے ہیں، خون کی گردش ہے تو ٹھیک ہے، دل کی پمپنگ ہے تو ٹھیک ہے، سارے کام ٹھیک ہیں۔ اب جو جوانی ہے وہ طاقت میں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو جوانی میں توبہ سے محروم رہتے ہیں۔ جوانی گزر گئی عیاشیاں کرتے ہوئے، فحاشیاں کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، نشے کرتے ہوئے، کبوتر بازی کرتے ہوئے، کتوں کی بھیڑیاں کرواتے ہوئے، اور کئی قسم کے طریقے جن میں وقت کا ضائع کرنا بھی ہے، پیسوں کا ضائع کرنا بھی ہے، صلاحیتوں کا ضائع کرنا بھی ہے۔ صلاحیت بھی ضائع کر دی، پیسہ بھی، وقت بھی، بس جوانی گزر رہی ہے ٹھاٹ باٹ میں، شرارتوں میں۔ اور جب آتا نا بڑھاپا، کمر دوری، نظر کمزور، ہاتھوں میں راشا تاری، اور کچھ حالات نہیں ہیں، تو پھر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اب مجھے مرنا ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ بڑھاپے بھی ہے، جس نے بڑھاپے میں توبہ کر لی ہے اس کی بھی توبہ، لیکن جس نے جوانی میں توبہ کر لی اس کی توبہ قابل تعریف بھی ہے، قابل رشک بھی ہے۔ جوانی کا توبہ کرنے والا شخص، اس کا رتبہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہے، اس کا رتبہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے اس پیغمبر نے اس وقت اپنی توبہ کو، اپنی اللہ کے ساتھ قربت کو اس وقت سلامت رکھا جب انہیں گناہ کرتے ہوئے کوئی تیسرا دیکھنے والا ہی نہ تھا۔ یہ جوان کی توبہ ہے، اس کو کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ جوانی میں توبہ کرنا اللہ کے پیغمبروں کی شان ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو خون خار بھیڑیا وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، وہ بھی تسبیح لے کے مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ آپ زندگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہمارے کتنے لوگ جب جوان ہوتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ملازمین ہوں، کاروباری ہوں، جو بھی ہوں، رشوت لینے سے نہیں کتراتے، کرپشن کرنے سے نہیں کتراتے، جو بھی حق تلفی ہے اس سے نہیں گھبراتے۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کتنے محکمے ہم نے دیکھے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہیں، رشوت ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، ناپ تول ہے، کئی معاملات میں وہ ساری ڈنڈی مارتے ہیں۔ جب ریٹائرمنٹ ملتی ہے نا تو داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں راشا طاری ہوتا ہے۔ جس اولاد کو رزق حرام پہ پالا ہوتا ہے وہ آنکھیں نکال رہی ہوتی ہے، کوئی تابع دار نہیں ہوتی، سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے بابے نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ بڑا بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے چھوٹے بیٹے کے لیے کرتے رہے، چھوٹا بیٹا کہہ رہے کہ جب ہم جوان ہوئے ہیں تو ریٹائر ہو گئے ہیں، ہمیں تو نوکری کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بڑے بیٹے کے لیے کرتے رہے۔ چار رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، چار راضی ہوتے ہیں۔ جب فلاں وقت تھا تو فلاں کو بلایا، فلاں سے ملے، مجھے تو کچھ کیا نہیں، تو بابے کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں دھندلا رہی ہوتی ہیں، ریٹائرمنٹ آ چکی ہوتی ہے، وہ کرپشن بھی یاد ہوتی ہے، وہ رشوت بھی یاد ہوتی ہے، وہ اپنے فرائض منصبی میں جو غفلت ہوتی ہے وہ بھی یاد ہوتی ہے۔ تو ہمارے لوگ تسبیح لے کے اور چٹی ٹوپیاں پہن کے وہ ہمارے بابے مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت انہیں یاد آتا ہے کہ ہم نے قبر میں اترنا ہے۔ سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں اور ان کے وقت اور ان کی صلاحیت کو برباد کرنے کے بعد ہم ان چیزوں کا ازالہ اپنے سجدوں میں تلاش کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے 4 سجدے، ہماری 4 سال کی تسبیحاں، ہمارے چند سالوں کے جگرتے ہم نے کتنی نسلوں کو بگاڑ دیا؟ جب طاقت تھی تو ہم لوگوں کے اوپر کتنا ظلم کرتے رہے،
ہم نے لوگوں کی نسلیں تک لتاڑ کے رکھ دی، اور اب چند نفلوں، چند سجدوں، چند تسبیحوں کے ساتھ ہم اس کا ازالہ چاہتے ہیں۔ اگر اس وقت بھی طاقت مل جائے تو ہم کبھی باز نہ آئیں، نہ چھوڑیں، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب میں نے اٹھ کے پہلے کی طرح چلنا نہیں ہے، تو پچھلی عمریں خون خار بھیڑیا وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ وہ پنجابی میں آتے ہیں نا، وہ بھی دن سٹ چڑھتا ہے۔ تو جب دانت پھینک دیے ہیں تو اب چبانا کیا ہے؟ جب جسم میں طاقت ہی نہیں ہے تو اب کسی کو دبانا کیا ہے؟ اب کسی پہ ظلم کیا کرنا ہے؟ آخری عمر میں پرہیزگاری اپنانے سے بہتر ہے اس عمر میں پرہیزگاری اپناؤ کہ جس عمر کی پرہیزگاری تمہیں بھی فائدہ دے، تمہارے ارد گرد کے لوگوں کو بھی فائدہ دے۔